رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. صلوات محمد وآل قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 154 نمبر کی آیت کریمہ ہے. آیت مفصل ہے، بڑی آیت ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ کو لوگوں نے جنگ احد کے موقع پہ تنہا چھوڑ دیا اور راہ فرار اختیار کیا، جو نہایت ہی افسوسناک مرحلہ تھا کہ رسول اللہ کو زخمی حالت میں چہرے پہ بھی زخم لگا تھا، ہونٹ بھی زخمی ہو گئے تھے، دانت بھی شہید ہو گئے تھے. ایسی حالت میں رسول اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ کو خطرے میں چھوڑ کر فرار کا راستہ اختیار کیا اور پہاڑوں پہ نظر آنے لگے. عام طور سے ذاکرین اس بات کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ لوگ تھوڑا مزے لے رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ماجرا ہے، نہایت ہی دردناک مسئلہ ہے کہ رسول اللہ نے جو تربیت کی تھی، ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی تربیت ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی. وہ لوگ جو مکے سے آئے تھے تو مکے میں رسول اللہ نے 13 سال تک اسلام کے اعلان کے بعد تربیت کی تھی، اور اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو شروع کے تھے. اور مدینہ آئے ہوئے بھی تقریباً 2.5 سال ہو گئے تھے، یعنی تیسری ہجری کی بات ہے، ہجرت کے تیسرے سال. تو کل ملا کر 15-16 سال ہو چکے تھے اسلام کے اعلان کرنے کے بعد. اور 15-16 سالوں میں مکے کے سبھی لوگ جو موجود تھے ہجرت کر کے آئے تھے، اور مدینے کے جو لوگ تھے، جو انصار دونوں قبیلے، وہ سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے. ان سب کو دیکھتے ہوئے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ٹھیک ہے، خطرے کے وقت میں انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے، لیکن جان اپنی وہاں بچانا چاہے جب رسول اللہ کی جان محفوظ ہو. لیکن اگر رسول اللہ کی جان خطرے میں ہو تو اپنی جان بچا کے انسان کیا کرے گا؟ کس لیے فرار اختیار کیا گیا؟ تو یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک معاملہ تھا. اچھا، اس کے بعد اور بھی یہ ماجرا پیش آیا، لیکن پھر واپس آ گئے. مثلاً 8ویں ہجری میں فتح مکہ کے بعد فتح حنین ہوئی، جنگ حنین ہوئی. ماہ رمضان میں فتح مکہ ہوئی تھی، اور ماہ شوال میں پھر جنگ حنین ہوئی. بعض لوگوں نے 20 رمضان لکھا ہے، لیکن زیادہ شوال ہے. وہاں پر بھی ایسے ہوا کہ
بنی حوازن اور بنی ثقیف یہ دو بڑے قبیلے تھے، اور وہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا، رسول اللہ مکے سے وہیں چلے گئے۔ 26 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پہ جنگ حنین ہوئی تھی مکے سے۔ تو رسول اللہ اپنے پورے لشکر کو لے کے چلے گئے۔ 10,000 کا لشکر پہلے ہی سے آیا تھا مدینے سے، 2,000 لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی مکہ آنے کے بعد، مکہ فتح ہونے کے بعد نئے نئے 2,000 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اب وہ 2,000 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ معلوم ہے کہ اس کے پہلے رسول اللہ سے لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، بار بار تلواریں لے کر آئے تھے، بدر میں آئے تھے، احد میں آئے تھے، خندق میں آئے تھے، ان 3 جنگوں میں تو ہی مکئی کے لوگ باقاعدہ آئے تھے۔ لیکن اب چونکہ رسول اللہ کی فتح ہو گئی تو ظاہر ہے کہ فتح کے بعد جو اسلام ہوگا وہ اسلام کیسا ہوگا؟ وہ لوگ جو پہلے رسول اللہ سے جنگ کر رہے تھے، اب رسول اللہ نے مکہ فتح کر لیا تو وہاں پہ اسلام جو ہوا وہ ابو سفیان کا اسلام ہوا، ابو سفیان کے بیٹوں کا اسلام ہوا، یزید کے باپ کا اسلام ہوا، یزید کے دادا کا اسلام ہوا۔ تو یہ اسلام کیسا ہوگا؟ جو پہلے رسول اللہ سے جنگ کر رہے تھے اب جو ہے رسول اللہ کامیاب ہو گئے تو آ کر جو ہے تنہائی میں اپنی جان بچانے کے لیے اسلام، تو وہ لوگ بھی رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ 2,000 لوگ، 12,000 کا قافلہ ہو گیا۔ اب 12,000 لوگ جب چلے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں، تاریخ میں نام لکھا ہے لیکن چھوڑے بھائی نام نہیں لیتے، کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ اب تو ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، اب بھلا کون جو ہے ہم سے جنگ کر سکتا ہے، اب تو ہم یقینی طور پہ جیتے ہیں۔ تو وہ اللہ نے ان کے اس غرور کو توڑنے کے لیے ایک دوسرا انتظام ہوا کہ وہ بنی حوازن اور بنی ثقیف یہ 2 قبیلے وہ 2 پہاڑوں پہ چھپے ہوئے تھے، پہاڑیوں پہ، اور بیچ میں سے گزرنا تھا ان لوگوں کو۔ جیسے ہی بیچ میں پہنچے تو انہوں نے اوپر سے تیروں کی اور نیزوں کی اور پتھروں کی بارش کر دی۔ اب جنگ احد تو 3 ہجری میں ہوئی تھی، یہ 8ویں ہجری میں ہو رہی ہے۔ جنگ احد کا تجربہ بھی تھا ان کے پاس، وہاں کے فرار کا نتیجہ بھی دیکھا تھا، قرآن کی آیتیں بھی نازل ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب یہاں پر بیچ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے اور اوپر سے پتھروں کی اور تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی تو پھر فرار کا راستہ اختیار کیا، پھر بھاگے۔ لیکن وہاں پہ رسول اللہ آواز دیتے رہے، اور رسول اللہ کے چچا بھی ابھی نئے نئے شامل ہوئے تھے، یعنی اس کے پہلے وہ مدینہ نہیں آئے تھے، مکے ہی میں رہتے تھے، لیکن رسول اللہ سے ان کا رابطہ تھا، رسول اللہ کو مکے کی خبر دیتے رہتے تھے۔ ان کی آواز بہت بلند تھی، آواز میں بہت دھمک تھی۔ تو رسول اللہ نے کہا اپنے چچا عباس سے، نام عباس تھا، چچا عباس سے کہا، رسول اللہ کے چچا، چونکہ آج 8 محرم ہے تو ممکن ہے بچوں کے ذہن جو ہے ابوالفضل عباس کی طرف جائے، نہیں، یہ رسول اللہ کے چچا جو رسول اللہ کے بزرگ بھی تھے، امیر المومنین کے بھی چچا تھے، ان کی آواز میں بہت زور تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ بلاؤ ان لوگوں کو، تو عباس نے یا للمہاجرین یا للانصار کہہ کے جب بلایا تو وہ سب کے سب جلدی جلدی پلٹ آئے۔ یہ نہیں ہوا کہ جنگ احد کی طرح سے بھاگے تو بھاگتے گئے، بعض لوگ تیسرے دن واپس پلٹے تو بہت دیر میں واپس پلٹے تھے۔ لیکن بہرحال یہ دونوں ماجرا بہت دردناک ہے کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ میدان میں وہاں ڈٹے ہوئے تھے اور لوگ بھاگ رہے تھے۔ جنگ احد میں رسول اللہ کے پاس شروع میں صرف اور صرف امیر المومنین رہ گئے تھے بس، لیکن کچھ لوگوں کو خیال آیا، ابو دجانہ اور اس طرح کے بعض لوگ، کہ کچھ لوگ پھر وہ واپس پلٹ آئے، اور وہی چند لوگوں نے جنگ لڑی، اور خاص کر امیر المومنین جنگ لڑتے رہے، اور اس جنگ میں امیر المومنین کو بہت گہرے زخم بھی لگے، 14 گہرے زخم لگے جنگ احد میں، اور جناب حمزہ شہید ہو گئے، سینے میں آ کر نیزہ لگا، پورے سینے میں پیوست ہو گیا، اور جناب حمزہ آ کر نیزہ نکالا بھی، اور مسلمان لوگ چونکہ فرار کر چکے تھے تو اس نے آ کر اپنے چاقو سے، اپنے خنجر سے سینہ اور پیٹ چاک کیا، پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا، اور نکال کر ہندا کو، جو یزید کی دادی تھی، حاکم شام کی ماں تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، کلیجہ اٹھا کے پکڑایا۔ اس نے وہی کلیجہ اسی حالت میں، اتنا بغض تھا جناب حمزہ سے کہ یوں ہی کچا کلیجہ چبانے لگی وہیں میدان میں کھڑے ہو کر۔ خوب یہ منظر تھا، اور اس واقعے کو قرآن نے یہاں پر سورہ آل عمران میں
تفصیل سے نقل کیا ہے۔ میں ساری آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کا دل چاہے گا تو جا کر 151 نمبر سے لے کے 154 نمبر کی آیتوں کو پڑھ لیجیے گا، تھوڑا بڑی بڑی آیتیں ہیں، لیکن وہ واقعہ نقل کیا کہ استصعدون ولا تلعون الی احد والرسول یدعوکم، جب تم پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے پیچھے مڑ کے کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور رسول اللہ تم کو پکار رہے تھے لیکن تم واپس نہیں آ رہے تھے، اور ایسے عالم میں ایک تلوار تھی جو مسلسل چمک رہی تھی اور مسلسل چل رہی تھی، وہ امیر المومنین کی تلوار تھی۔ امیر المومنین جنگ بھی لڑ رہے تھے، رسول اللہ کی حفاظت بھی کر رہے تھے، اسلام کی بھی حفاظت کر رہے تھے، اور بعد میں چند لوگ آ کے شامل ہو گئے، وہ بھی رسول اللہ کی حفاظت میں جنگ لڑنے لگے۔ حتیٰ بعض خواتین جن سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا کہ دراصل خواتین آتی ہیں جنگ میں مرہم پٹی کرنے کے لیے، کھانا آمادہ کرنے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، لیکن یہ منظر ان سے جب نہیں دیکھا گیا اور رسول اللہ کو تنہا جب نہیں دیکھا گیا تو وہ بھی میدان جنگ میں آ گئیں، جنگ لڑی، شہید بھی ہوئیں۔ تو ایسے عالم میں قرآن ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن نے دو گروہ بنا دیا، ایک چھوٹے سے جملے میں دونوں گروہوں کو قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ قرآن کہتا ہے لو کنتم، قل، پہلے رسول اللہ سے کہا کہ تم یا رسول اللہ آپ خود ہی کہہ دیں ان سے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہو اور گھروں میں رہو، گھروں میں، چونکہ جو لوگ فرار کر رہے تھے کس لیے فرار کر رہے تھے؟ انہیں مقتل پسند نہیں تھا، انہیں زخمی ہونا پسند نہیں تھا، انہیں جان دینا پسند نہیں تھا، بلکہ انہیں اپنے گھر پلٹنا، اپنے بچوں تک پلٹنا، اپنی بیوی تک جانا، اپنے گھروں تک جانا، اپنے گھروں میں سکون کی زندگی پسند تھی، انہیں مقتل کی شہادت پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنے گھروں میں جانا چاہ رہے تھے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں تاریخ کی سب سے عظیم خاتون موجود ہے، پورے تاریخ انسانیت کی، اس وقت امیر المومنین علیہ السلام کی ابھی شادی ہوئے بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا، اور امیر المومنین کے گھر میں جناب زہرا تھی، جناب زہرا کے شکم میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے۔ یعنی جس گھر میں اتنی عظیم تاریخ کی خاتون موجود ہو اور بیوی کے شکم میں بچہ بھی موجود ہو، لیکن امیر المومنین 14 گہرے زخم کھانے کے بعد جب واپس پلٹتے ہیں اور دشمن پھر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دھیرے دھیرے پلٹنا شروع ہوتے ہیں، تو امیر المومنین رسول اللہ کے پاس جا کے یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ میں بڑا زخمی ہو گیا، میں نے آپ کی جان بچا لی، میں جنگ کرتا رہا، بلکہ امیر المومنین جا کے رسول اللہ سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ چچا حمزہ شہید ہو گئے اور میں بچ گیا۔ یعنی جناب زہرا جیسی بیوی گھر میں ہوتے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کے ماں کے شکم میں ہوتے ہوئے، امیر المومنین جنگ احد میں آرزو شہادت لے کر آئے ہوئے ہیں کہ چچا حمزہ تو شہید ہو گئے، میں بچ گیا۔ اتنے زخم کھانے کے بعد، چونکہ ہم جنگوں میں امیر المومنین کی چلتی ہوئی تلوار تو دیکھتے ہیں، کیونکہ تاریخ ہی دیکھ پاتی ہے، تاریخ کی نگاہیں صرف سامنے کی چیزیں دیکھتی ہے کہ یہاں تلوار چلی، خندق میں تلوار چلی، خیبر میں تلوار چلی، جب سب فرار کر رہے تھے تو امیر المومنین کی تلوار چل رہی تھی، جب خندق میں کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا اور رسول اللہ بار بار کہہ رہے تھے من لہذا القلب، اس کتے کے مقابل میں کون جائے، کیونکہ بدتمیزی کر رہا تھا، تو امیر المومنین بار بار اٹھ رہے تھے۔ تو تاریخ کی نگاہیں فقط ظاہری منظر کو دیکھتی ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ذاکرین بھی، لوگ بھی، پڑھنے والے، سننے والے، وہ صرف ظاہری منظر کو دیکھتے ہیں، لیکن پیچھے چھپے ہوئے منظر کو نہیں دیکھ پاتے کہ جب اس وقت امیر المومنین کی تلوار چل رہی ہوتی تھی تو گھر میں کیا حالت ہوتی۔ کبھی کبھی گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ابھی تو جنگ احد تھی، ابھی بچے نہیں تھے، بعض روایت کے ساتھ شاید امام حسن پیدا بھی ہو گئے ہوں یا پیدا ہونے والے تھے، لیکن جنگ خندق میں امام حسن بھی پیدا ہو چکے تھے، امام حسین بھی پیدا ہو چکے تھے، جناب زینب شکم مادر میں تھیں، بعض روایت کے اعتبار سے شاید 1-2 مہینے کی بھی تھیں۔ اس وقت جب امیر المومنین عمرو بن عبدود کے سامنے تلوار لے کر جا رہے تھے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایسا بہادر ہے کہ اونٹ کے بچے کو ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، پورے لشکر سے اکیلے لڑ جاتا ہے، اور امیر المومنین کسی بھی جنگ میں اس نیت سے نہیں گئے
ہماری سوچ کچھ اور ہو، جو کہ ہم تو بہرحال ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امیر المومنین جب جنگ کرنے جائیں گے تو بھلا مقابل میں کون ٹھہرے گا، اور واقعاً کوئی امیر المومنین کے مقابل میں ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن ایک بار امیر المومنین کے دل کی حالت تو جا کر دیکھیں کہ امیر المومنین کس ارادے سے جاتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں، تاریخ کو دیکھ کے جانتے ہیں کہ امیر المومنین میدان میں جائیں گے، جو بھی سامنے آئے گا اسے مار کے واپس پلٹ آئیں گے، اور یہی ہوا، تاریخ میں یہی ہوتا رہا۔ لیکن جب امیر المومنین خود میدان میں جا رہے ہوتے تھے تو امیر المومنین کے دل میں 25 سال 23 سال کی جوانی سے لے کر، بلکہ شب ہجرت ہی سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک ہمیشہ یہ آرزو تھی کہ جب بھی ہم میدان جنگ میں جائیں تو کسی میدان میں اللہ مجھے شہادت نصیب کر دے، شوق شہادت نہ دے۔ یہ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کے امیر المومنین کے جملے بتاتے ہیں۔ یہ جملوں کے اندر سے مطلب نکالنا پڑتا ہے، یہ تاریخ نہیں بتائے گی۔ ادھر جنگ احد میں یہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، چچا حمزہ شہید ہو گئے اور میں بچ گیا، یہ حسرت کر رہے ہیں، یہ افسوس کر رہے ہیں کہ میں بچ گیا، میں شہید نہیں ہوا۔ یہ جوانی کا منظر تھا، یہ 25 سال کی عین جوانی کے وقت میں فرما رہے تھے، اور ادھر 62 سال کی عمر میں اپنے لشکر کو مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ میں تو تمہارے ساتھ جنگ کرنے جاتا ہی نہیں۔ یعنی اتنا کمزور لشکر تھا، اتنا بزدل لشکر تھا، اتنا سست لشکر تھا۔ جب اس سے کہتے تھے کہ آگے بڑھو تو کہتے تھے ابھی گرمی بہت زیادہ ہے، جب کہتے اب گرمی ختم ہو گئی، اب چلو میدان میں، کہنا ابھی ٹھنڈک آنے والی ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم ٹھنڈک اور گرمی سے ڈرتے ہو تو من السیف افر، تو تلوار سے اور زیادہ فرار کرو گے۔ جو موسم سے فرار کرتا ہے وہ تلوار کے سامنے کہاں ٹکے گا؟ کوئی موسم سے کہ اتنی گرمی میں مجلس میں کون بیٹھے؟ البتہ یہاں پہ ماشاءاللہ اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ بعض لوگ اس لیے نہیں آتے کہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے وہیں آن لائن مجلس سن لیں گے، وہاں گرمی میں کون جائے، ہے نا۔ اب بعض لوگ بڑے بڑے شہروں میں ہیں، ایئر کنڈیشن گھروں میں ہیں، وہ کہتے کہاں جائیں، گاؤں میں، دیہات میں، وہیں اپنے شہر میں، دلی میں رہ کے، فلاں جگہ رہ کے ایئر کنڈیشن گھر میں بیٹھ کے مجلس تو سن لیں گے، آن لائن تو مجلسیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن عزیزو، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر خود حاضر ہونا پڑتا ہے، یعنی حاضر ہونا چاہیے۔ سلام ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ دور دور سے، دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے اپنا گھر چھوڑ کے، اپنے کچھ دن کی تنخواہیں چھوڑ کے، چھٹیاں لے کر حسین ابن علی کا ذکر کرنے اپنے وطن میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سلام کے لائق ہے، قدر کے لائق ہے، یہ قدر جانیں، اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں، فخر نہ کریں کہ میں بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ نہیں، حسین ابن علی کے لیے کچھ بھی آپ کر لیں، حسین ابن علی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ لہذا اس پہ فخر نہ کریں کہ ہم اپنی تنخواہ چھوڑ کے آئے ہیں، ہم اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس بات کا موقع دے رہا ہے، یہ دل میں ہمارے ڈال رہا ہے کہ ہم اپنے وطن کم سے کم اسی بہانے جائیں اور اپنے آبا و اجداد نے جو مجلسیں قائم کی ہیں اسے کریں۔ تو یہ ہماری مشکلات میں سے ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس پہ فخر کرنے لگتے ہیں، لیکن تاریخ کے عظیم انسانوں سے اگر سیکھیں تو مقتل میں زخم پہ زخم کھانے کے بعد بھی وہ فخر نہیں کرتے، بلکہ اور بھی ابھی تو مصائب نہیں ہے، لیکن میں ایک کربلا کا بھی چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں۔ یہ ابوالفضل عباس کی بات نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی بات نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کی بات نہیں ہے۔ جناب سعید، جن کا بہت سارے لوگ ممکن ہے نام بھی نہ جانتے ہوں، اتنے تیر کھائے ہیں، اتنے زیادہ تیر کہ ادھر حسین ابن علی کی نماز مکمل ہوئی، ادھر سعید زمین پہ گر گئے۔ اتنے تیر، 2-4 تیر سے نہیں گرتے ہیں، 2-4 تیر لگنے سے کمزور لوگ گر جاتے ہیں۔ کربلا کا کوئی بھی مجاہد 2-4 زخم کھا کے، 2-4 تیر و تلوار کھا کے زمین پہ نہیں گرتا تھا، پوری نماز تک تیر پہ تیر کھاتے رہے، اور جیسے نماز تمام ہوئی زمین پہ گرے، حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو وہاں پہ یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ مولا میں نے اتنا تیر کھایا، میری وجہ سے آپ نے نماز پڑھ لی، میں تیریں کھاتا رہا آپ نماز پڑھتے، بلکہ فرماتے آخری لمحوں میں اوفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول اللہ، کیا میں نے اپنا حق ادا کیا، ادا کر سکا یا نہیں؟ یہ فکر ہے۔ اوفیت بعہدی، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی؟
کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ تو عزیزوں، ہم سب کو بھی وہیں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ مجلسیں پڑھ کر، مجلسیں قائم کر کے، عشرے پڑھ کے، تبرک بانٹ کے، یہ سب کر کے ہم یہ نہ کہیں کہ ہم نے بڑی اچھی مجلس کر دی، بڑا اچھا تبرک بانٹ دیا، بڑی محنت کر دی 10 دنوں میں، بلکہ جب سعید یہ سوال کر رہے ہیں کہ حق ادا ہوا نہیں تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو کہ فرزند رسول اللہ کا حق اس سے کہیں بھی زیادہ ہے عزیزوں۔ تو یہ تو بیچ کا جملہ آ گیا تھا، اصل میں امیر المومنین ہیں جو پوری زندگی بھر زخموں پہ زخم کھاتے رہے، تلواروں پہ تلوار کھاتے رہے، میدان میں جاتے رہے۔ چونکہ عام طور سے آپ نے زیادہ ذاکرین سے مجلس کو ایسے سنا ہوا ہے کہ امیر المومنین تو کوئی زخم لگ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اسی جنگ احد میں چونکہ امیر المومنین کبھی بھی معجزے والی جنگ نہیں لڑا، اجازت ہی نہیں، بس پلٹنے والے لوگ امیر المومنین کے مارنے کے بعد بھی ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جائیں گے وہاں تو خندق کیسے کراس کریں گے، خندق اگر کراس بھی کر لیا، دروازے تک پہنچ بھی آئیں گے تو یہ دروازہ کھولیں گے کیسے؟ وہ دروازہ جو 40 لوگ کھولتے ہوں، اتنا وزنی دروازہ ہو، تو اس دروازے کو بھلا توڑیں گے کیسے؟ یہ پیچھے سے بند ہے، یہ کھلے گا کیسے؟ جب تک دروازہ کھلے گا تب تک تو اتنے پتھر میرے سر پہ آ کے برس چکے ہوں گے تو ہماری جان چلی جائے گی، تو یہاں پہ کون ہوگا؟ یہاں پہ معجزے کی ضرورت تھی، لہذا امیر المومنین نے جا کر اس دروازے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر اس خندق پہ لگا دیا، یا اب تمہارے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ لیکن جب یہ معجزے والی جنگ لڑی اور معجزے سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو فوراً وہاں پہ فرما بھی دیا کہ یہ میرے بازوؤں کی قوت نہیں ہے، جو بازو میں کتنے ہی زیادہ مضبوط مسلس ہوں اور ہڈیاں کتنی ہی مضبوط ہوں تو وہ 200 300 400 500 کلو اتنا اٹھا لیں گے، لیکن بازوؤں کے مسل سے اور ہڈیوں کی طاقت سے یہ کئی ٹن کا دروازہ نہیں اکھڑتا ہے۔ دروازہ اکھاڑنے کے لیے لازم تھا، لہذا فوراً یہی فرما دیا کہ ما قلعت باب الخیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتہ بقوت ربانیہ، میں نے باب خیبر کو اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے بلکہ اس کو ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ اس کے لیے معجزہ چاہیے تھا، اس جنگ کے لیے یہاں پہ لازم تھا، لہذا وہ بیان کر دیا۔ لیکن نارمل طور پہ امیر المومنین عام طور سے جو جنگ لڑا کرتے تھے وہ اپنے قوت بازو اور اپنے فن حرب کے ذریعے سے جنگ لڑا کرتے تھے۔ اسی لیے یہ بات آپ نے شاید کبھی بھی نہ سنی ہو، لیکن سنا یہ لازم ہے کہ امیر المومنین کا جسم ہم لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ یعنی کیا مطلب نہیں تھا؟ آپ کا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ امیر المومنین کا جسم نورانی تھا ہم جیسا نہیں، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، ہم دوسرے لحاظ سے کہہ رہے ہیں۔ جسم کی ظاہری حالت امیر المومنین کی جو تھی وہ ہماری جیسے نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے جسم پر کہیں بھی کوئی تلوار کا وار نہیں ہوگا، کہیں بھی کوئی نشان نہیں ہوگا، کہیں بھی کوئی نیزہ چبھا نہیں ہوگا، لیکن امیر المومنین کے پیر سے لے کر سر تک جگہ جگہ پر زخموں کے نشان تھے، جگہ جگہ سر تک۔ سر میں جنگ خندق میں تلوار لگی تھی اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے رسول اللہ، لوگ خوش ہو رہے تھے، رسول اللہ پٹی باندھ رہے تھے اور گریہ فرما رہے تھے خندق میں۔ پیر کی حالت تو آپ نے سنی ہے کہ اگر ابھی رہیں تو تیر نکالنے کو، جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو تیر نکال لینا۔ جنگ احد کا بتا ہی دیا کہ 17 گہرے زخم لگے تھے، کیونکہ امیر المومنین پوری تاریخ انسانیت کے لیے ایک عظیم رول ماڈل ہے رسول اللہ کے بعد۔ ہمارے ممبروں کی مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اس طریقے سے فضائل بیان کرتے ہیں کہ فضائل تو ہو جائیں لیکن رول ماڈل نہ رہنے دیا جائے، وہ چھین لیتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے دیا ہے، وہ جو پوری بشریت کے لیے امیر المومنین کو ایک رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے، رسول اللہ کو بنا کے بھیجا ہے، اس طرح سے خطابت کی جائے کہ رول ماڈل چھین لیا جائے، رول ماڈل نہ رہنے دیا جائے، تو پھر اس راہ پہ چلنا بھی نہیں چاہتا، چونکہ جو رول ماڈل ہوتا ہے اس کی راہ پہ چلا جاتا ہے۔ جو فقط جو ہے معجزاتی زندگی جس کی بیان کی جاتی ہے اس کو صرف سنا جاتا ہے، اس کے لیے واہ واہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے خوش ہوا جا سکتا ہے۔ اسی لیے دوسرے مذہب میں تو ایسی بہت ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں، اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اندازہ آپ کو بھی ہے کہ اتنے زیادہ چمتکار، اتنی زیادہ چیزیں دکھائی پڑیں گی، لیکن چمتکار والے کبھی بشریت کا رول ماڈل نہیں بن سکتے۔
اسی لیے قرآن نے رسول اللہ کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے زیادہ خوبصورت رول ماڈل، اسوہ یعنی رول ماڈل، نمونہ عمل ہے، نمونہ عمل یعنی رول ماڈل۔ اب نمونہ عمل بچے نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے رول ماڈل میں کہہ رہا ہوں، جی ہاں، سب سے خوبصورت اور وہی رول ماڈل جو رسول اللہ کا ہے، بالکل وہی رول ماڈل امیر المومنین کا ہے، وہی نفس ہے، وہی روح ہے، وہی جان ہے، لحم کا لحمی و دم کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا نفس میرا نفس، یہ رسول اللہ امیر المومنین سے فرما رہے ہیں۔ اور اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، یہ جگہ جگہ روایات میں، شیعہ سنی روایات میں بھرا ہوا ہے۔ تو امیر المومنین کے فضائل ہم اس طرح سے پڑھیں کہ امیر المومنین ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل نظر آئے، چمتکار زیادہ نظر نہ آئے۔ جو چمتکار جو ہے فقط کس لیے ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ معجزے سے انکار کریں، معجزے ہیں، لیکن معجزے اگر زیادہ دکھائے جاتے ہیں تو وہ صرف دور دور سے خوش ہونے کے لیے ٹھیک ہے، فلمیں بنانے کے لیے ٹھیک ہے، ڈرامے بنانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن زندگی، پریکٹیکل زندگی میں لانے کے لیے وہ مناسب نہیں ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی، اور وہ یہ کہ دوسری قوموں کو دیکھتے دیکھتے، چونکہ ان کے پاس کوئی ایسا رول ماڈل نہیں تھا، لہذا وہ مجبور تھے چمتکاری زندگی پیش کرنے کے لیے، کیونکہ رول ماڈل نہیں تھا۔ لیکن ہمارے پاس تو ہے، تو ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنے رول ماڈل کو چمتکار بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دوسروں کے لیے اپنے رول ماڈل کو رول ماڈل بنا کر پیش کرنے کی کوشش، یہ ضرورت ہے، یہ پوری انسانیت کی ضرورت ہے عزیزو، یہ پوری بشریت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرق تھا۔ اب وہ امیر المومنین جو جنگ احد میں اس طرح مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں، زخموں پہ زخم کھا رہے ہیں، دشمن کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جہاں پر گھوڑے کو گردش میں گھمایا جاتا ہے کہ اس دائرے میں اتنی تیز رفتار میں کہ اندر دائرے میں کوئی آنے نہ پائے، اور جنگ جو اس طرح کی جاتی ہے کہ اس دائرے میں ایک ایک سے جنگ کرتے، اور تلوار کو یہاں پر اتنی تیز چلنا پڑتا ہے کہ جب 10 لوگ تلوار چلا رہے ہوں، ادھر ایک تلوار چلانے والا ہو تو 10 کے تلوار زیادہ چلانے کی، اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے یہ تلوار چلے کہ ان کی تلوار آنے سے پہلے ہی یہ تلوار چل جائے جو بھی حملہ کرنا چاہے۔ لیکن اگر بہرحال تعداد اور زیادہ ہو جائے گی تو کوئی تلوار آ کر لگ بھی جائے گی۔ اس عالم میں امیر المومنین کو تلوار پہ تلوار لگتی رہی، زخم پہ زخم کھاتے رہے، لیکن رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے۔ اب یہی منظر نظروں کے سامنے رکھیں اور قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہو، یعنی گھروں میں رہنا ہی تمہیں زیادہ پسند ہے، گھر میں رہنے کے لیے مقتل چھوڑ کے بھاگنا بھی پسند ہے، میدان جنگ بھی چھوڑ کر بھاگنا پسند ہے، کیونکہ تمہیں اپنا گھر پسند ہے، تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے۔ کتب علیہم القتل، اس لفظ سے آشنا ہے نا؟ نہیں آشنا ہے؟ کتب علیہم القتل، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ آپ نے ماہ رمضان میں سنا ہوگا سبھی نے، کیا؟ کتب علیکم الصیام، سنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا۔ لکھ دیا یعنی کیا؟ یعنی روزہ تمہارے اوپر واجب کر دیا گیا ہے۔ جب کوئی چیز بہت مضبوط واجب بیان کرنا ہوتا ہے، یہ کتب علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے۔ تو جس طرح سے روزے کے لیے فرمایا کہ اے مومنو روزہ تمہارے اوپر، لیکن یہ نقطہ نہیں پڑھا ہے، ابھی تک نہیں پڑھا، آج 8 محرم ہو گئی تو یہاں پڑھ دیتے ہیں، شاید آج و کل میں پڑھ ہی لیں وہاں لکھنؤ میں بھی، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو چونکہ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاریخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر میں یہی دکھ رہا ہے، ظاہر میں حقیقت بھی یہی ہے کہ حسین ابن علی کو ہر طرف سے گھیر کے کربلا لایا گیا ہے نا، یہی سنتے بھی ہیں، یہی پڑھتے بھی ہیں، یہی تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ امام کو مجبور کیا گیا مدینہ چھوڑنے پر، امام کو مجبور کیا گیا مکہ چھوڑنے پر، امام کو مجبور کیا گیا کہ کوفے نہ جانے پائیں، امام کو مجبور کیا گیا کوفہ چھوڑ کے کربلا کی طرف آئیں، امام کو مجبور کیا گیا کہ فرات نہر علقمہ کو چھوڑ کے دور صحرا میں اپنے خیمے لگائیں۔ تو یہاں ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ہر طرف صرف مجبوری ہی مجبوری ہے کہ امام مجبور ہو کے نکل رہے ہیں، مجبور ہو کے راستہ طے کر رہے ہیں، مجبور ہو کر مدینے سے مکے 450 کلومیٹر تک گئے، پھر مجبور ہو کر مکے سے کوفے تک 1800 ساڑھے 1800 کلومیٹر آئے۔ یہ سارا راستہ امام مجبوری میں طے کر رہے ہیں۔ یہ تو تاریخ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ایک بار حسین ابن علی کے دل سے بھی تو جا کے پوچھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ شہید ہونا ان کے اوپر لکھ دیا گیا ہے، تو وہ خود اپنے قدموں سے چل کے اپنے مقتل تک آتے ہیں۔ کبھی کبھی ظاہر و باطن میں فرق ہوا کرتا ہے، وہ سمجھنا لازم ہے عزیزو۔ ظاہر وہی ہے جو تاریخ میں دکھ رہا ہے، اس سے انکار بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، وہی ظاہر ہے۔ ہر طرف مجبوری کی حالت تھی، لیکن مجبور ہو کر مقتل میں آنا اور ہے، اور اپنے ارادے سے شوق شہادت میں مقتل میں آنا اور ہے۔ یہ فرق جان شوق شہادت۔ اور یہ ہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ حسین ابن علی کے جملوں ہی سے کہہ رہے ہیں، چونکہ تاریخ لوگ دیکھتے ہیں لیکن امام کے جملے نہیں دیکھتے۔ امام جب مدینے سے بھی نکل رہے تھے تو یہ کہہ کے نکل رہے تھے، ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتل میں قتیل دیکھے۔ کہاں کہہ رہے تھے؟ یہ 28 رجب 27 رجب ہی کو حسین ابن علی فرما رہے تھے، جب لوگ آ کے روک رہے تھے، منع کر رہے تھے، تو فرما ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا۔ تو ظاہر میں امام مجبور ہو کر مدینے سے نکل رہے تھے، لیکن اندر سے یہ کہ میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں مقتل میں جاؤں، اس لیے میں شوق شہادت میں نکل رہا ہوں۔ تو یہ دو ظاہر باطن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مکے سے حسین ابن علی ظاہر میں اس لیے نکل رہے تھے کہ چھریاں چھپا کے آئے تھے، خنجر انہوں نے احرام میں چھپائے ہوئے تھے، کہیں حسین ابن علی کو قتل کر دیں، اور حسین ابن علی کو قتل ہونے سے کوئی پرواہ نہیں تھی، چاہے مکے میں قتل کیے جائیں یا کربلا میں قتل کیے جائیں۔ لیکن بہرحال یہ فرق ضرور تھا، ایک طرف یہ کہ حرم میں ایک چونٹی کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، تو حسین ابن علی حرم میں قتل ہونا چاہتے بھی نہیں تھے۔ حرم الہی کا تقدس محفوظ رہے، حرم میں قتل نہ ہوں۔ اور اس کے اور بھی راستے، فقط اتنا نہیں تھا، کیونکہ حرم میں چپکے سے اگر قتل کر دیے جائیں تو کربلا قیامت تک مظلوموں کی حامی بن کر نہ رہتی۔ یہ ہوتا کہ ہاں چپکے سے کسی نے مار دیا، کربلا ایک نمونہ نہ بنتی۔ کربلا پوری تاریخ انسانیت کا جہاں بھی کوئی مظلوم ہو، کمزور ہو، اس کی تعداد کم ہو، اگر حسین ابن علی مکے میں شہید ہو جاتے تو وہ ایک رول ماڈل، کربلائی رول ماڈل نہ بن پاتا، فقط یہ کہا جاتا کہ ہاں فرزند رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن حسین ابن علی ایک ایسے مقتل میں شہید ہونا چاہتے تھے کہ قیامت تک جب بھی کوئی ظلم کے مقابل میں کھڑا ہو تو حسینیت اس کے لیے طاقت بن کر آئے۔ حسینیت کا اسلحہ آج فلسطینیوں کے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ وہ جو چھوٹے چھوٹے مرٹائر بم ہیں وہ اسلحہ ہے؟ یا کبھی ایران نے جو مدد کی تھی وہ اسلحہ ہے؟ نہیں، ایران نے ضرور مدد کی ہے، ضرور اسلحے دیے ہیں، لیکن ان کا اسلحہ وہ چھوٹے چھوٹے بم نہیں ہیں، ان کا اسلحہ راہ حسین ابن علی ہے، ظلم کے مقابل میں قیام کرنا۔ اور یہ قیام کرنا نہ انہوں نے سعودی عرب سے سیکھا ہے، نہ مصر سے سیکھا ہے، نہ جارڈن سے سیکھا ہے، یہ راستہ انہوں نے حسینیوں سے سیکھا ہے، یہ راستہ انہوں نے لبنان سے سیکھا ہے، یہ راستہ انہوں نے رہبر عزیز سے سیکھا ہے، یہ راستہ انہوں نے ہمارے مراجع سے سیکھا ہے کہ ظلم کے مقابل میں کس طریقے سے قیام کیا جاتا ہے۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا لکھنؤ میں، وہ لوگ تو برداشت کر لے گئے، پتہ نہیں آپ لوگ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، کہ آج تو یہ چاہیے ہے کہ ہم بر صغیر کے شیعہ لوگ فلسطین کے اہل سنت سے حسین ابن علی کی راہ پہ چلنا سیکھیں کہ ظلم کے مقابل میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جب ظالم تھوڑا مضبوط ہو جائیں تو ظالموں کی چاپلوسی نہیں کی جاتی، بلکہ ظلم کے مقابل میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، حسینیت اسے کہتے ہیں، ظلم کے مقابل میں کھڑا ہونا۔
امیر المومنین کی وصیت یہ تھی کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا، مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا، ہمیشہ. کونا یعنی یہ سلسلہ جاری رہے، یہ نہیں کہ کبھی کبھی، ہمیشہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا. تو آج الحمدللہ قرآن کی اس آیت میں قرآن نے دو گروہ کو پہچانوا دیا. ایک گروہ وہ جو اپنی پسند چاہتے ہیں، اپنی زندگی چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچے چاہتے ہیں، اپنی مصلحتیں چاہتے ہیں، اپنا گھر چاہتے ہیں، اپنا سکون چاہتے ہیں. ایک گروہ وہ جو اپنا سب کچھ قربان کر کے مقتل کو سجانا چاہتے ہیں. اور ایک جملہ میں جلدی سے اور پڑھوں، پھر 2-3 باتیں عرض کرنی عزیزو. یہی آیت تھی. اب پتہ نہیں اس آیت سے آپ کتنا آشنا ہے. میں تو کئی بار اس آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی سال اشرا بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اصل قرآن کی یہ آیتیں جو ہیں وہ رسول اللہ کی ایک شکایت ہوگی نا قیامت کے دن کہ رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. پس پش ڈالا یعنی کیا قرآن پڑھتے نہیں ہیں؟ نہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سال بھر نہیں پڑھتے تو ماہ رمضان میں سبھی پڑھتے ہیں. بالکل پس پش نہیں ڈالا ہوا ہے. سب سے زیادہ قرآن جو ہے وہ سعودی عرب میں چھپتا ہے، سب سے زیادہ وہاں سے بڑھتا ہے، سب سے زیادہ وہاں تلاوت کی باتیں آتی ہیں. لیکن چھپنے سے، پڑھنے سے، حفظ کرنے سے، تلاوت کرنے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. قرآن کی راہ پر کھڑے ہونے سے قرآن کا حق ادا. اور یہ آیتیں پس پش پڑی ہوئی ہیں. ہم سب کو بھی نہیں معلوم تھا، بہت سالوں تک مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا. ہم بھی پڑھ کے گزر جاتے تھے، ہمیں ترجمہ بھی معلوم تھا لیکن توجہ نہیں کی تھی. لیکن ایک یہ قرآن کا جملہ پوری تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. ایک وہ لوگ جو گھروں میں اپنی مصلحتیں چاہتے ہیں، ایک وہ لوگ جو مقتل میں حق کی مصلحت چاہتے ہیں. حق کی مصلحت کے لیے مقتل بھی جانا پڑتا ہے. اللہ آپ سے یہ نہیں چاہا جا رہا ہے، لیکن ارادہ تو ہونا ہی چاہیے. یعنی حق کی مصلحت کے لیے جو بھی کرنا ہو وہ کریں گے. یہ اگر ارادہ ہو انسان کا تو شاید اللہ موقع بھی دے دے. ہر ایک کو تو موقع بھی نہیں دیتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہو تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر شہید ہونا لکھ دیا گیا ہے، قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے، تو اپنے مقتل میں خود ہی ظاہر ہو جائیں گے، اپنے مقتل تک خود ہی پہنچیں گے. تو عزیزو فرق ہے اس بات میں کہ حسین ابن علی کو چاروں طرف سے گھیر کے کربلا لایا گیا تھا، یا حسین ابن علی بچپن ہی سے ولادت کے بعد ہمیشہ اس بات کے منتظر تھے کہ کب وہ وقت آئے کہ ہم مقتل میں پہنچیں، کیونکہ قتل ہونا لکھا جا چکا ہے. فرق ہے دونوں، ان دونوں میں فرق ہے. تو ظاہر کو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن باطن کی طرف بھی توجہ لازم ہے. جب الحمدللہ ہم اتنی مجلسیں کرتے ہیں تو ساری مجلسیں صرف ظاہر میں سمٹی نہیں رہ جائیں، تھوڑا کربلا کے باطن میں بھی، اس کی گہرائی میں بھی جائیں کہ وہاں پر صرف گھیر کر لایا نہیں گیا تھا، یہ تو ظاہری منظر تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ شہادت کا شوق اور شہادت کا عشق انہیں مکہ بھی چھوڑ کر، مدینہ بھی چھوڑ کر، جب مکے سے بھی نکلنے لگے تو صبح میں نکلنا تھا، اور رات بھی یہ فرمایا کہ من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا انی راحل مصبحا انشاءاللہ. وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے خود کو آمادہ کر چکے ہیں، موطنا علی لقاء اللہ نفسہ، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، فلیرحل معنا، وہ صبح میرے ساتھ چلیں، انی راحل مصبحا انشاءاللہ، میں انشاءاللہ صبح نکلنے والا ہوں. تو مدینے سے بھی کہا کہ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، مکے سے بھی کہا کہ میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں. ابھی بھی کچھ لوگ دھوکے میں آ گئے تھے کہ نہیں حسین ابن علی کوفے جائیں گے، وہاں حکومت بنائیں گے، تو حج چھوڑو، حسین کے ساتھ چلو، وہاں کوئی عہدہ مل جائے گا. لیکن جب راستے میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی تو اب سب کو یقین ہو گیا کہ حسین ابن علی اب مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو وہ جو حکومت کی لالچ میں امام کے ساتھ ساتھ آئے تھے، ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا. انہوں نے ادھر حج چھوڑا، ادھر حسین ابن علی کو چھوڑا، دونوں چھوڑ گیا. حج بھی چھوٹا اور فرزند زہرا بھی چھوٹا.
لیکن اب جتنے لوگ آ رہے ہیں چاہے ان کی تعداد کم ہی ہو، وہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو شوق شہادت میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں، ہر قدم ان کا شوق شہادت میں بڑھ رہا ہے۔ بس عزیزو، ایک جملہ میں کہیں کا جملہ یہ دہرا رہا ہوں کہ کربلا وہ تھی کہ جس نے دو گروہ کے درمیان میں فرق بتا دیا۔ آیت تو یہ بہت پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ آیت تو جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کربلا کے واقعے کے تقریباً، یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، میں صرف تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان دو گروہ کو اگر اچھی طرح سے پہچان لیں گے تو آج ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو طے کریں کہ ہم اس گروہ میں ہیں یا اس گروہ میں ہیں۔ فقط یا لیتنی کنا معکم کہنا کافی نہیں ہے۔ زیارت میں پڑھتے ہیں نا، یا لیت، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو اس طرح ہوگا کہ اگر حق کا ساتھ دینے کو تیار ہیں تو حسین ابن علی کے گروہ میں آ جاؤ، اور حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو تو دوسرا گروہ منافقین کا سجا ہوا ہے، وہ ہر جگہ نظر آئے گا، چلے جاؤ ادھر، راستہ کھلا ہوا ہے۔ جنگ جمل میں ایک شخص نے آ کے امیر المومنین سے کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، اے کاش کہ میرا بھائی بھی آیا ہوتا اور اتنی عظیم جنگ میں وہ بھی شریک ہوتا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا ہے، اگر اس کے دل میں ارادہ ہے، اور صرف تیرا بھائی نہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے جس کے دل میں بھی اس جنگ میں آنے کا شوق اور ارادہ ہو تو وہ اس جنگ میں شریک ہے۔ کیا کہنے سے نہیں، یا لیتنی کنا معکم کہیں بہت اچھا جملہ ہے، لیکن یہ جب کہہ رہے ہوں تو یہ ارادہ بھی ہو کہ اس مشکل وقت میں ہم وہاں شریک ہوتے۔ لہذا امام نے کہا کہ وہ بھی شریک ہے، وہ بھی اس جنگ میں شریک ہے، اور صرف تیرا بھائی نہیں، اگر ہمارا ارادہ ہو تو ہم بھی امیر المومنین کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں۔ یہ اور بھی جگہ پہ واقعات ہیں، میں تفصیل میں بہت جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک سورہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ایک روایت کے ساتھ، تاکہ وہ سورہ جب بھی آپ پڑھیں، اور زیادہ پڑھیں، نمازوں میں پڑھیں، مختلف وقت میں پڑھیں، تو آپ کے اندر وہ پوری مجلس کے خلاصہ اس سورہ میں نظر آ رہا ہو۔ چونکہ معلوم ہے کہ یہ آیتیں ساری یاد نہیں رہ جائیں گی، لیکن روایت میں ہے کہ جب کوئی انسان اذا جاء نصر اللہ، یہ سورہ پڑھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ معنی آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے، اللہ کی مدد آئے، اللہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے، تو جب کوئی اس سورے کو پڑھے، اور ظاہر ہے کہ اس ارادے کے ساتھ، اگر اس ارادے کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کی نصرت کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو ہم ہمیشہ تیار رکھے ہوئے ہیں، تو وہ انسان ایسا ہے کہ گویا رسول اللہ کے ساتھ فتح مکہ میں شریک رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنے بڑے موقع مل رہے ہیں انسان کہ آج یہاں بیٹھا ہوا انسان 1400 سال زیادہ گزر جانے کے بعد، 1436 سال بلکہ 1438 سال فتح مکہ کے ہو گئے، 1438 سال گزر جانے کے بعد آج اگر اس ارادے سے اس سورے کو پڑھے تو گویا سن 8 ہجری میں رسول اللہ کے ساتھ فتح مکہ میں شریک رہا ہے، امیر المومنین کے ساتھ فتح مکہ میں شریک رہا ہے۔ تو اصل مسئلہ انسان کے ارادے کا ہے، اور اسی لیے نقطہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی عزیزو کہ یہ دو گروہ ہمیشہ رہیں گے، یہ دو گروہ چلتے رہیں گے، ایک حق کی حمایت کرنے والے گروہ، اور ایک وہ شے عافیت میں جا کر بیٹھ جانے والے لوگ کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، فلسطین میں لوگ مارے جا رہے ہیں تو ہم سے کیا لینا دینا ہے۔ 57 ارب ملکوں میں 52 ارب ملک خیانت کر رہے ہیں، 5 لوگ لڑ رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، تو ہم سے کیا لینا دینا ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ نہیں عزیزو، اگر قرآن کی اس آیت کو سمجھتا ہے تو اسے طے کرنا پڑے گا یا اس گروہ سے ہے یا اس گروہ سے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک لڑنے نہیں جا رہا ہے، لیکن اپنا گروہ تو طے کرنا ہے کہ کس کے ساتھ ہے، یہ تو طے کرنا پڑے گا۔
آرزو تو کرنی پڑے گی، شوق تو ہوگا۔ ہم زندگی بھر امیر المومنین کی شجاعت کا ذکر سنتے رہیں اور ایک بار بھی ہمارے دل میں شوق شہادت پیدا نہ ہو تو کیا امیر المومنین کو سنا ہے؟ کون سے امیر المومنین کو سنا ہے؟ وہ رسول اللہ کا علی نہیں ہے، وہ ابو طالب کا علی نہیں ہے جس کو سن رہے ہیں۔ اگر شوق شہادت پیدا نہ ہو تو ذاکروں کے علی کو سنا ہے لیکن ابو طالب کے علی کو نہیں سنا۔ دونوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ خطیبوں کا علی اور ہو سکتا ہے اور فاطمہ بنت اسد کا علی اور ہو سکتا ہے۔ اگر فاطمہ بنت اسد کے علی کو سنیں گے تو وہ تڑپ تو پیدا ہوگی، وہ شوق شہادت تو پیدا ہوگا، وہ مظلوموں کی حمایت کا جذبہ تو پیدا ہوگا۔ وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی کونے میں ہو، وہ یہ نہیں کہ کس فرقے کا ہے، مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، یہ کچھ نہیں۔ چونکہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انبار بستی میں شام کے لشکر نے حملہ کیا، یہودی اور عیسائی عورتوں کے زیورات چھینے، جان نہیں لی، برہنہ کر کے لوگوں کے سامنے نہیں پھرایا، صرف کیا کیا؟ صرف زیورات چھین لیے۔ زیورات چھیننے پر کوفے میں بیٹھ کے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر یہ خبر سن کر کوئی مسلمان مومن اس کی جان چلی جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا۔ یعنی عورتوں کے زیور آ کر کوئی لشکر چھین رہا ہو، چاہے وہ عورتیں یہودی ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہوں، اور یہ خبر سن کے اگر کسی کی افسوس کی وجہ سے جان چلی جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں گا۔ یہ ہے امیر المومنین کا دین، یہ ہے امیر المومنین کا دین۔ اور ہمارا دین کیا بن گیا ہے؟ ہمارا امیر المومنین کا دین یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی عورتوں کے زیور چھینے جائیں تو اتنا افسوس ہو کہ جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہمارے ذاکروں کا دین یہ ہے کہ اگر فلسطین کے 16,000 مظلوم بچوں کی اور 12,000 بے گناہ ماری جانے والے عورتوں کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا جائے تو دور دور سے فریادیں بلند ہوتی ہیں کہ حسین ابن علی کے ذکر میں فلسطینیوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ حسین ابن علی کا ذکر ہے ہی اس لیے کہ حسین ابن علی کی مظلومیت کو یاد کرتے رہو اور تاریخ کے ہر مظلوم کا دفاع کرتے رہو، اسی لیے یہ ذکر ہے تاکہ پھر کوئی مظلوم نہ رہ جائے۔ یہ بھی نہیں کہ مسلمان ہو، نہیں، انشاءاللہ خدا کرے کہ اس طرح سے ذکر حسین ابن علی کیا جائے کہ پوری دنیا کے مظلوموں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و دھرم سے ہوں، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو اور ہر مظلوم کو اگر امید ہو تو حسین ابن علی والوں سے، عزاداروں سے اور حسین ابن علی سے امید ہو۔ اور ہے آج 57 عرب ملکوں میں فلسطین کے بچوں کو کس سے امید ہے؟ انہی سے ہے جو عزاداری کر رہے ہیں، انہی سے ہے جو حسین ابن علی کا ذکر کر رہے ہیں، انہی سے ہے جو علی ولی اللہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں، انہی سے ہے نا۔ کون مدد کرنے جا رہا ہے؟ کون آیا؟ 1,500 سے زیادہ ٹرک کھڑے رہے، صرف بارڈر کا فاصلہ تھا، کئی کلومیٹر کا نہیں، صرف ذرا سے بارڈر کا فاصلہ، 1,500 ٹرک کھانے اور دوائیوں سے بھرے ہوئے مصر کی سرزمین پہ کھڑے رہے۔ مصر تو کوئی کافر سرزمین نہیں ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، بہت پہلے سے ہے۔ امیر المومنین کے دور میں بھی مصر تھا، امیر المومنین نے مالک اشتر کو مصر بھیجا تھا، سپہ سالار بنا کے، گورنر بنا کے، راستے میں شہید ہو گئے۔ محمد ابن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، تو امیر المومنین کے زمانے سے اور پہلے سے مصر مسلمان ملک ہے۔ تو ایک مسلمان ملک ہونے کا کیا فائدہ کہ جب 1,500 ٹرک دواؤں سے اور کھانے سے بھرے کھڑے رہیں اور صرف ایک بارڈر کا فاصلہ ہے، ادھر 20 لاکھ لوگ بھوک کی وجہ سے جان دے رہے ہوں اور مر رہے ہوں، لیکن وہ ٹرک ان بھوکوں تک نہ پہنچ پائے، تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ بھوک سے مر گئے، کتنے بچے بھوک سے مر گئے۔ ابھی پرسوں شام میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ جب ایک بچہ اپنی ماں کی آغوش میں بھوک سے دم توڑ دیتا ہے، اور بھوک سے مرنے کا مطلب سمجھتے ہیں، یہ نہ ہم سمجھ پائیں گے نہ آپ کوئی سمجھ پائے گا۔ بم سے مرنا آسان ہے، گولیوں سے مرنا آسان ہے، میزائلوں سے مرنا آسان ہے کہ میزائل آ کے پڑے گا شہادت ہو جائے گی،
جلدی سے شہادت ہو جائے گی، جسم کے چتھڑے چتھڑے اڑ جائیں لیکن جلدی سے شہادت ہو جائے گی۔ لیکن بھوک سے مرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جتنی توانائی ہے اتنا ہی دن لگتا ہے مرنے میں۔ بچے اس وقت روتے ہیں جب ان کے جسم میں طاقت ہو۔ ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے بچے پلے ہوئے ہیں، اگر ماں تھوڑی دیر فیڈ کرنے میں دیر ہو جائے، اگر شیشی ملنے میں تھوڑی دیر ہو جائے تو کیسے چیختے ہیں کہ ماں کو سب کچھ چھوڑ کر آ کر اسے فیڈ کرانا پڑتا ہے، کیونکہ بھوک سے جب بچے چیختے ہیں تو انہیں فوراً کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن چیخے وہ کہ جس کے جسم میں طاقت ہو۔ وہ پریس رپورٹر کہہ رہا ہے کہ 30 بچے بھوکے پڑے تھے اور ایک ذرہ برابر بھی رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بھوک سے اتنا نڈھال ہو چکے تھے کہ رونے کی طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ تو اگر وہ بچے اس طرح شہید ہو رہے ہیں وہ تو غم کی بات ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ غم کی بات یہ ہے کہ وہ بچے جب شہید ہو رہے ہیں تو کوئی ماں ان کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بہن کنارے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی باپ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کسی باپ کے ماں کی نگاہوں کے سامنے بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہوں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اپنا جلوس نکالیں، وہاں فلسطینیوں کا ذکر نہ کریں، تو ایسے جلوس کا کیا فائدہ جہاں مظلوموں کے لیے ایک آواز بھی نہ اٹھائی جا سکے؟ ایسی مجلس کا کیا فائدہ؟ وہ زہرا کا حسین تو نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ کا نواسہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کا ذکر کریں اور بالکل مظلوموں کے لیے کوئی درد ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مجلس اور جلوس کا تقدس یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی سیاسی باتیں نہ ہوں، مقدس۔ جی ٹھیک ہے، ہماری مجلسوں میں ہماری مسجدوں میں دنیا کی کوئی بھی سیاسی بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن دنیاوی سیاست اور ہوتی ہے، الہی سیاست اور ہوتی ہے۔ تقدس یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بات نہ ہو، مجلسوں میں کوئی مظلوموں کا ذکر نہ ہو۔ اگر یہ لوگ سن 61 ہجری سن 60 ہجری میں بھی ہوتے تو یہ جا کر حسین ابن علی سے بھی یہی کہتے کہ کعبے میں حج کرنے آئے ہیں تو یہاں پہ یزید کا ذکر نہ کریں، یہاں پہ خطبہ نہ دیں، یہاں پہ طواف کریں، یہاں پہ سعی کریں، یہاں پہ نمازیں پڑھیں، یہاں پہ سجدے کریں، کیونکہ یہ تقدس یہ ان مکے کے منافقین کا تقدس تھا کہ مکے میں عبادت تو کی جائے لیکن ظالموں کا ذکر نہ کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ سن 40 ہجری میں ہوتے تو یہ امیر المومنین سے بھی جا کے کہتے کہ مسجد کوفہ میں آپ شام کی باتیں کیوں کرتے ہیں، شام کے حاکم کی باتیں کیوں کرتے ہیں، جنگ کی باتیں کیوں کرتے ہیں، مسجد تو بڑی مقدس ہے، یہاں تو ہمیں صرف نماز پڑھنا چاہیے۔ تو عزیزو یہ فرق کرنا لازم ہے کہ کون وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنے کو آمادہ ہے، کون یہ ہے جو صرف اپنی مصلحتیں چاہتا ہے۔ یہ واضح ہے۔ تو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امیر المومنین کے زمانے میں روایتیں موجود ہیں، شیعہ سنی سب کے ہاں روایتیں موجود ہیں۔ مومنین و منافقین کی پہچان کس سے ہوتی تھی؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ اب میں آپ کو واہ واہ تو نہیں کرا رہا ہوں، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں روایتیں موجود ہیں کہ امیر المومنین کے دور میں مومن اور منافق کی پہچان امیر المومنین کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ امیر المومنین کا نام لیں پتہ چل جاتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جنگ احد میں امیر المومنین ٹھہرے ہوئے تھے، باقی لوگ منافقین بھاگ گئے، اپنی جان بچا کے بھاگ گئے، ہے نا؟ تو یہ تو امیر المومنین کا زمانہ تھا کہ امیر المومنین کے زمانہ، البتہ یہ معیار ابھی بھی چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن یہ معیار رسول اللہ کے زمانے سے شروع ہوا تھا کہ امیر المومنین کے ذریعے سے چونکہ لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، اسی پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو مسجد حرام بناتے۔ اب تو ہم جو مسجدیں بناتے ہیں وہ تو بہت معمولی مسجد ہے۔ اگر کوئی مسجد حرام بنائے جو سب سے بڑی مسجد ہے، بڑی یعنی سب سے زیادہ مقدس مسجد ہے، تو اہم ہے نا، تو مسجد حرام بنانے کو اگر کسی کو موقع مل جائے تو وہ تو فخر کر ایران سے لڑنے کے لیے، جو کہ ایران کے بغل میں ہے۔ سن 16 ہجری میں بصرہ شہر بنایا گیا، سن 17 ہجری میں کوفہ شہر بنایا گیا۔ یہ بالکل نئے نئے شہر تھے، یہ پہلے شہر تھے ہی نہیں، کچھ یہاں پر تھا ہی نہیں۔ یہ شہر بنایا گیا تھا روم اور ایران سے لڑنے کے لیے، تو یہاں پر زیادہ تر لشکر کے لوگ رہتے تھے۔ کوفہ تو لشکر کی چھاؤنی ہی تھا، بصرے میں بھی زیادہ تر فوجی لوگ رہا کرتے تھے۔ حسین ابن علی نے بصرہ بھی خط لکھا، کوفہ بھی خط لکھا،
کوفہ اپنے نمائندے کو بھی بھیجا، مدینے بھی خط لکھا، مکے میں امام خود ہی موجود تھے اور خطبہ دے رہے تھے، لیکن نہ مدینے سے کوئی آیا 18 بنی ہاشم کو چھوڑ کے، پورے بنی ہاشم بھی نہیں آئے۔ بنی ہاشم صرف 18 تو نہیں تھے، بنی ہاشم کی تعداد بہت زیادہ تھی، پورے بنی ہاشم بھی نہیں آئے، مکے سے کوئی ایک بھی نہیں آیا، کوفے سے بھی چند لوگ آئے الحمدللہ، حبیب بن مظاہر کوفے سے آئے، مسلم بن اوسجا کوفے سے آئے، ابو ثمامہ سیداوی کوفے سے آئے، عابس کوفے سے آئے، کئی سارے لوگ سب سے زیادہ کوفے سے آئے، لیکن کوفے کے باقی لوگ کہاں گئے؟ دوسرے عمر سعد کے لشکر میں نظر آ رہے ہیں۔ تو عزیزو، سن 61 ہجری سے پہلے فقط ایک معیار تھا مومن و منافق کے پہچاننے کا، وہ معیار تھا امیر المومنین کی ذات، لیکن سن 60-61 ہجری میں ایک معیار اور بڑھ گیا، کیا؟ کہ جو کربلا آئے وہ مومنین کی تعداد ہے، جو کربلا نہیں آئے چاہے وہ مکے میں ہوں، چاہے کوفے میں ہوں، چاہے مدینے میں ہوں، اس میں بہرحال ایک بڑی تعداد منافقین کی ہے۔ ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہرحال کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے تھے باریکیاں، لیکن ایک بڑا گروہ منافقین کا ہے۔ تو کربلا نے ایک فرق اور کر دیا، یہ فرق اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، امیر المومنین فرق ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں۔ ایک جملہ پڑھ دوں آپ کے سامنے، رسول اللہ کی حدیث، خود امیر المومنین نے فرمایا، چونکہ بہت ہی اہم جملہ ہے، مجلس جو ہے وہ زیادہ طولانی نہ ہونے پائے، ہو گیا اچھا خاصا وقت ہو گیا، لیکن ایک جملہ امیر المومنین پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا، تلوار، بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر ماروں، ناک پہ مارنا سمجھتے ہیں؟ چونکہ جتنی چوٹ ناک پہ آتی ہے، کبھی ناک پہ چوٹ کھائی ہے، لڑائی کی بچپن میں؟ مارا ہے کسی کو؟ نہ خدا کرے نہ مارا ہو نہ مار کھائی ہو، لیکن ناک پہ ذرا سی بھی اگر بچوں کا، چھوٹے بچے کے بھی ہاتھ پڑ جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، ناک کی چوٹ۔ اور ناک کی چوٹ ہی نہیں، تلوار سے ماروں یعنی ناک کا کٹ جانا، محاورہ بھی ہے، ناک کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے تو اتنا فرق نہیں پڑتا، پیر کٹ جائے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی کی ناک کٹ جائے تو یہ 2 سوراخ سامنے نظر آ رہے ہوں گے، ذلیل ہو کے رہ جائے گا انسان۔ اسی لیے ناک اپنی سب بچاتے ہیں، ناک نہ کٹنے بھائی، کوئی ایسا کام بھی نہ کرے کہ ناک بچی رہے لیکن پھر بھی ذلیل ہو جائے، تو ناک کٹنا ایک محاورہ ہو گیا۔ امیر المومنین نے یہی جملہ فرمایا، اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر تلوار سے ماروں کہ وہ مجھ سے بغض کرنے لگے، تو مومن کبھی مجھ سے بغض نہیں کر سکتے، مومن نہیں کریں گے، مومن مجھ سے کبھی بغض نہیں کرتے۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر میں پوری دنیا کا خزانہ لا کر منافق کی جھولی میں ڈال دوں کہ یہ پوری دنیا کا خزانہ تجھے دے رہا ہوں، اب تو مجھ سے محبت کر، تو اگر منافق ہے تو علی سے محبت نہیں کرے گی، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کیوں ایسا ہے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی زبان پہ فیصلہ ہو چکا ہے، قضیہ فانقضا علی لسان رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی زبان سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق، اے علی مومن کبھی تم سے بغض نہیں کرے گا، منافق کبھی تم سے محبت نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ اب اس کے پیچھے بہت سارے واقعات بھی ہیں، لیکن بالکل اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے واقعات آسان ہیں، بچوں کے لیے تھوڑا آسانی ہو جاتی، لیکن بالکل نہ میرے لیے مناسب ہے، مجھے بھی جا کر ابھی لکھنؤ مجلس پڑھنی ہے اور آپ کو بھی کئی ساری مجلسیں کرنی ہیں، لیکن یہ معیار تھا، بس ایک معیار امیر المومنین کی ذات تھی، لیکن 60-61 ہجری میں ایک معیار اور سامنے آیا مومن اور منافق کے پہچاننے کا، کہ کون حسین ابن علی کے ساتھ ہے اور کون حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ کر مدینے، مکے اور کوفے میں، بصرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک نیا معیار آ گیا، دنیا کے 57 ملکوں میں، دنیا میں تو ملک زیادہ ہیں، 203-4 ملک ہیں، لیکن دنیا کے 57 مسلمان ملکوں کو پہچاننے کا ایک نیا معیار آیا ہے۔ وہ معیار اپنی جگہ باقی ہے، امیر المومنین کا معیار قیامت تک باقی رہے گا،
کربلا والا معیار قیامت تک باقی رہے گا، لیکن ایک نیا کرائٹیریا اور بھی آ گیا ہے مومن و منافق کو پہچاننے کا، کہ جو فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جو بیت المقدس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے وہ مومن ہے، اور جو بیت المقدس کی حمایت کو چھوڑ کر سعودی عرب، ترکی، جارڈن، مصر، ایمریٹ اور بہت سارے ملک، ان منافقوں نے اللہ کی سرزمین کو چھوڑ دیا ہے۔ منافق کے پہچاننے کا ایک نیا معیار، جی ہاں یہ بہت ہی اہم معیار ہے۔ اور آپ آج دیکھ لیں کہ سارے منافقین، عالمی منافق، یونائٹڈ نیشن یہ عالمی نفاق ہے، عالمی منافق ہے، یورپ، امریکہ، یہ سب عالمی منافق ہیں، یہ انٹرنیشنل منافق ہیں، اور مڈل ایسٹ کے سارے منافق، افریقہ کے منافق، جہاں افریقہ کے کئی سارے مسلمان ملک منافقت کا کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل مصر کی 12 کلومیٹر کا بارڈر ہے جو غزہ سے ملا ہوا ہے، 150 کلومیٹر کا بارڈر ہے جو اسرائیل سے ملا ہوا ہے۔ یہ 150 کلومیٹر میں اسرائیل کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، 12 کلومیٹر کے بارڈر میں غزہ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ منافق، 150 کلومیٹر کا بارڈر جو اسرائیل اور مصر کا ملا ہوا ہے، پورا صحرائے سینا، وہاں پہ کچھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اسرائیل کو ذرا بھی پریشان نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ 12 کلومیٹر کے بارڈر پر غزہ کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو آج فلسطین کی سرزمین مومن اور منافق کی پہچان بتا رہی ہے کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون لوگ مومن ہیں، کون لوگ منافق ہیں، کون سا ملک مومن ہے، کون سا ملک منافق ہے۔ یہ فرق ہے، آج بتا دیا، آج یہ فرق واضح ہو گیا۔ بس میں نے اپنی مجلس تمام کر دیا، تھوڑا دیر ہوئی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ہر سال یہ معذرت کرتا ہوں لیکن دیر ہو جاتی ہے، آپ سنتے اتنا اچھا ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ یہ سلسلہ بہرحال جاری رہے گا، نفاق کا گروہ بھی جاری رہے گا، مومنین بھی آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن آج کا دور وہ نہیں ہے کہ جب حق کی آواز بلند کی جائے تو صرف 72 لوگ آئیں۔ الحمدللہ ٹھیک ہے، اس معیار کا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی حبیب نے مظاہر کے معیار کا نہیں ہے، کوئی بھی مسلم نوسجہ کا معیار کا ممکن نہیں ہو، لیکن آج الحمدللہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں حق کی حمایت کرنے والے لوگ کھڑے ہیں۔ اب سب اکٹھا ہو رہے ہیں، اب کوئی فرق نہیں رہ گیا، اب شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں رہ گیا، بس ایک وہ ہے، ایک گروہ وہ ہے جو فلسطین کو مظلوموں کو چھوڑے بیٹھے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں شیعہ سنی کوئی فرق، یہ سارے فرق ختم کریں، یہ سب بنیادی فرق ہیں بھی نہیں ہے، چونکہ جتنے بھی شیعہ ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ کی سنت پہ چلیں، جتنے بھی سنی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ اہل بیت کی پیروی کریں۔ اب علماء اہل سنت سب بیان کر رہے ہیں، تو یہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے فرق کیا ہوا تھا، ورنہ یہ بنیادی فرق نہیں ہے۔ اور آج سارے لوگ ہیں جن سے بہت بڑی قربانیاں چاہی گئیں، پتہ ہے کیا قربانی چاہے گی؟ حسین ابن علی کو صرف اپنی جان دینی ہوتی تو یہ قربانی، اگرچہ پنجتن پاک کی آخری فرد ہے، پنجتن پاک کی آخری فرد، عظیم فرد ہے، لیکن حسین ابن علی کو اپنی جان دینا، یہ تو خود ہی فرما رہے تھے کہ تم چلے جاؤ ہم اپنی جان دے دیں گے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے 6 یا 7 بھائیوں کی بھی قربانی دی اپنی شہادت سے پہلے، اپنے بھتیجوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بھانجوں کی، اور ان میں کیسے کیسے بھتیجے، بھانجے، بیٹے۔ قاسم کو دیکھیں تو امام حسن یاد آتے تھے، امام حسن کو دیکھیں تو رسول اللہ یاد، اتنی زیادہ شباہت تھی۔ علی اکبر کو دیکھیں تو ڈائریکٹ رسول اللہ یاد آتے تھے، ڈائریکٹ۔ علی اکبر میں رسول اللہ کی اتنی شباہت تھی کہ امام نے یہ فرمایا آخری وقت میں کہ اشبہ الناس، اشبہ کے معنی جانتے ہیں، میں مصائب ابھی جناب علی اکبر کے نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اشبہ کے معنی جانتے ہیں۔ اشبہ کہتے ہیں، اشبہ لفظ سپرلیٹیو ڈگری ہے، شبیہ نہیں، شبیہ اور ہے، اشبہ اور ہے۔ شبیہ یعنی یہ کہ دو لوگوں میں شباہت ہو،
تو رسول اللہ کی شباہت امام حسن علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی، امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ۔ اے میرے اللہ، اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں مقتل میں کہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ کے شبیہ تھا۔ اشبہ یہ نہیں کہ صرف شبیہ، سپرلیٹو ڈگری میں، جو سب سے زیادہ شبیہ تھا، صرف چہرے میں نہیں، چلنا بھی رسول اللہ جیسا تھا، بولنا بھی رسول اللہ جیسا تھا۔ جب بولتے تھے تو صرف آواز رسول اللہ جیسی نہیں تھی، چہرے کا ایکسپریشن بھی رسول اللہ جیسا تھا، آنکھوں کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا، اخلاق بھی رسول اللہ جیسا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حسین ابن علی صرف اپنے جوان بیٹے کی قربانی نہیں دے رہے ہیں، رسول اللہ کی شبیہ کو بھی مقتل میں بھیج رہے ہیں۔ حق کے لیے کتنی بڑی قربانی دینی ہوتی ہے، اور اپنے 6-7 بھائیوں کی قربانی دی تو بھائی بھی کیسے، ہمارے آپ کے بھائی وہ مارے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی ہماری اور ان کی حیثیت کیا ہے، لیکن اگر کسی کو ابوالفضل عباس جیسا بھائی ملا ہو، ابوالفضل عباس جسے دیکھ کے بار بار امیر المومنین یاد آئیں، جس کی جنگ کو دیکھ کر، جس کے اخلاق کو دیکھ کر، جس کے طور طریقوں کو دیکھ کر، جس کی اطاعت کو دیکھ کر، اطاعت اتنی زیادہ، یہ تو مالک اشتر کے لیے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہے، ویسے ہی تھا، جب شہید ہو گئے تو مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی تھا جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ مالک اشتر تو اہل بیت کے گھرانے سے بھی نہیں تھے، بنی ہاشم سے بھی نہیں تھے، یمن سے آئے تھے، لیکن کردار میں اور ایمان میں اتنا زیادہ بلند ہو جائیں کہ امیر المومنین یہ لقب دے رہے ہیں کہ جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا ویسے ہی مالک اشتر میرے لیے تھا۔ اب ایک جملہ اور آگے بڑھیں، جیسے رسول اللہ کے لیے امیر المومنین تھے ویسے ہی حسین ابن علی کے لیے ابوالفضل عباس تھے۔ صرف بھائی نہیں تھے، بھائی سے بہت زیادہ بڑھ کے کچھ تھے۔ ابوالفضل عباس جو اپنے 3 اور سگے بھائیوں کو ساتھ میں لائیں، سگے بھائی یعنی ایک ماں سے ایک باپ سے، حسین ابن علی کے سوتیلے بھائی ہوئے، چونکہ مائیں الگ الگ تھیں، باپ تو ایک ہی تھے لیکن مائیں الگ الگ تھیں۔ اگرچہ وہ ماں اپنے آپ کو ہمیشہ جناب زہرا بلکہ امام حسین اور امام حسن کا غلام ہی سمجھتی تھی، لیکن ابوالفضل عباس اپنے 3 سگے بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لائے تھے۔ سلام ہو اس ماں پر بھی جو 20 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہے۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، 60 ہجری میں کاروان مدینے سے نکلتا ہے۔ ایک ایسی ماں جو 20 سال پہلے بیوہ ہو چکی ہو اور اس کے خزانے میں صرف یہی 4 جوان بچے ہوں، لیکن جب حق کی بات آئے اور جب حسین ابن علی مدینے سے نکل رہے ہوں تو یہ ماں یہ نہیں کہتی کہ میں عباس کو تو بھیج دیتی ہوں، یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، لیکن اور بیٹے میرے پاس رہیں تاکہ ماں کا خیال رکھیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں 2 بیٹوں کو بھیج دیتی ہوں، 2 بیٹے کو اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اگر ایسا کرتی تو بڑے انصاف کی بات تھی، لیکن اس ماں نے یہ بھی نہیں کیا کہ چلو میں 3 بیٹے کو مقتل میں بھیج دے رہی ہوں، 1 بیٹا تو میرے پاس رہ جائے، اب تو فرزند زہرا بھی نہیں ہے، اب میرا خیال رکھنے والا کوئی اور کون ہوگا، اب تو بنی ہاشم کے جوان بھی جا رہے ہیں۔ لیکن سلام ہو اس ماں پر کہ جو 20 سال سے بیوہ ہے لیکن اپنے 4 بیٹوں کو حسین ابن علی کے ساتھ کر دیتی ہے کہ اے میرے لال، جب تم پہ حرف آئے تو پہلے میرے بچوں کی قربانی دے دیں، اور اپنے بیٹوں کو بھی یہ سمجھا رہی ہو کہ دیکھو زہرا کے لال پہ حرف نہ آنے بھائی، ہمیں تمہاری جان نہیں چاہیے ہے، فرزند رسول اللہ باقی رہ جائے۔ اور ان بچوں نے آ کر اپنی ماں کے دودھ اور خون کا اثر دکھا دیا کہ جب مقتل میں عاشور کا دن آیا، شہادتوں پہ شہادتیں ہونے لگی، تو ابوالفضل عباس تو بعد میں شہید ہوئے، پہلے اپنے 3 سگے بھائیوں کو بھیجا، جعفر کو بھیجا، عثمان کو بھیجا، عبداللہ کو بھیجا، 20 سال کا جوان، 21 سال کا جوان، 24 سال کے جوان، یہ عمریں آپ دیکھتے ہیں 20 سے 24 سال کے جوانوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ایسے جوان جس کو حسین ابن علی کی سرپرستی میں ابوالفضل عباس نے خود ہی پالا ہے، خود پالا ہے،
امیر المومنین کی شہادت 20 سال پہلے ہو چکی ہے، تو یہ 1 سال 2 سال 4 سال کے چھوٹے چھوٹے بھائی، ان کو ابوالفضل العباس نے حسین ابن علی کی سرپرستی میں جن کو خود پالا تھا، تو جن کو شوق شہادت ہوتا ہے وہ شہادت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جن کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے وہ جان بچانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جن کو شہادت کا شوق ہوتا ہے وہ شہادت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ جناب قاسم نے شہادت کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا، رسول اللہ حسین ابن علی کے اصحاب نے بھی شہادت کا بہانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ جون جیسے غلام کو شہادت کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، امام کے پاس آتے تھے جانے کے لیے اور امام بار بار روک دیتے تھے، نہیں تم ٹھہرو، نہیں تم چلے جاؤ، نہیں تم جاؤ اپنی جان بچا کے۔ تو جون سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں، کہاں سے وہ شہادت کا بہانہ ڈھونڈ کے لاؤں۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک راستہ سمجھ میں آ گیا، کہا اچھا آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، میں تو افریقی ہوں، میں تو سیاہ فام ہوں، میرے جسم سے تو پسینے کی بو آ رہی ہے، تو آپ اپنے خون سے میرا خون ملانے دینا نہیں چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ میں بھی آپ کے ساتھ مقتل میں شہید ہوں۔ بس ان کو شہادت کا بہانہ مل گیا۔ یہ بہانے چاہیے تھا عزیزو۔ حسین ابن علی نے فوراً مقتل میں جانے کی اجازت دی تھی، اور پتہ ہے جب جون کے سرحانے پہنچے تو وہاں سرحانے پہنچ کے آواز دے رہے ہیں، اے میرے اللہ، اللہم بیض وجہا وطیب ریحا، اے میرے اللہ جون کے چہرے کو نورانی کر دے۔ ان کے جسم سے خوشبو مقتل میں، کربلا کے مقتل میں پھوٹ رہی تھی۔ تو ہر ایک کربلا میں شہادت کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جب نہیں ملتا تھا تو اپنی ماں کو لاتا تھا کہ میری ماں تم میری مدد کو چلو، میرے چچا مجھے مقتل میں نہیں جانے دے رہے، میرے ماموں مجھے مقتل میں نہیں جانے دے رہے، اے میری ماں میرے سہارے کے لیے آؤ۔ اب ابوالفضل عباس کس کو سہارا بنا کے لائیں؟ بھائیوں کی شہادت ہو گئی، ماں مدینے میں بیٹھی ہوئی ہے، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ تم تو میرا سہارا ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ تو وہیں پہ فوراً بہانہ ڈھونڈ لیا، کہا اے میرے آقا علمدار تو اس وقت ہوتا ہے، سپہ سالار تو اس وقت ہوتا ہے جب لشکر ہوتا ہے، اب تو کوئی لشکر ہی نہ رہا تو میں رہ کے کیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت کے بہانے ہیں، یہ وہی قرآن کی آیت ہے کہ جن کے اوپر قتل علیہم القتل، وہ اپنے مقتل تک خود چل کے آنے والے ہیں۔ تو شہادت کے بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مقتل جانے والے حسین ابن علی نے اسی درمیان میں بچوں کی العطش کی صدائیں گونجیں، چھوٹے چھوٹے بچے، سوکھے ہوئے مشکیزے، سوکھے ہوئے کوزے، پیاس کی شدت سے کلیجہ بیٹھا جا رہا ہے، پیاس کی شدت سے صرف ہونٹ نہیں گلے خشک ہو گئے ہیں۔ تو حسین ابن علی نے کہا اے میرے بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے پانی کا انتظام کر دو، اب میں یہاں سے بہت سارے مصائب کے حصے چھوڑ کر عزیزو وہ وقت آیا کہ مقتل میں ابوالفضل عباس مشکیزہ بھی بھر چکے، جنگ کرنے کی زیادہ ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ اتنا زیادہ ابوالفضل عباس کا خوف تھا کہ جدھر رخ کرتے تھے لشکر راستہ بناتا چلا جاتا تھا۔ دریا میں چلے گئے، مشکیزے کو بھر لیا، چلوں میں پانی اٹھایا۔ اب ذاکرین کچھ اور پڑھتے ہیں لیکن حسین ابن علی کا نام لیا کہ میرا آقا پیاسا ہے، میرا آقا پیاسا ہے، پانی کو دریا میں ڈالا، واپس پلٹے، پھر جنگ کرتے رہے۔ لیکن جنگ کرنے کا انداز اب بدل گیا ہے، کیونکہ جب آئے تھے تو مشکیزے کو گھوڑے پہ رکھا ہوا تھا، مشکیزوں کو اپنے پیروں سے چھپایا ہوا تھا، اس لیے مشکیزے کو کوئی خطرہ نہیں تھا، خود جنگ کر کے آ رہے تھے، اس لیے بیچ میدان سے جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچے۔ لیکن جب واپس پلٹنے لگے تو مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے، لہذا مشکیزے ہی چاہتے بھی تھے کہ ہمارا جسم کتنا بھی تیر لگ جائے لیکن مشکیزہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے۔ اسی لیے عزیزو انشاءاللہ آپ سب کو کربلا جانا نصیب ہو، آپ جا کے دیکھیں گے کہ نہر کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے اس جگہ سے جہاں ابوالفضل عباس کے بازو کٹے۔ وہ جگہیں ابھی محفوظ ہیں، وہاں
نشان بنے ہوئے ہیں، لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، اتنے دور کا فاصلہ اسی حکمت عملی سے طے کرتے ہوئے جسم پر تیر کھاتے رہے، لیکن مشکیزے کو بچا کر لڑتے لڑتے جنگ کرتے کرتے خیمے سے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اب جا کے دیکھیے گا کہ مخیم پھر وہاں سے بہت زیادہ دور نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس کے بعد وہاں خیمے تھے، تو بہت نزدیک پہنچ چکے تھے۔ اگر اتنا بڑا لشکر گزر کر خیمے سے اتنے نزدیک پہنچ چکے ہوں تو کتنی امید بڑھ چکی تھی کہ اب یہ مشکیزہ میرے آقا تک پہنچ جائے گا، اب یہ مشکیزہ پیاسے بچوں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن چونکہ جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور ظالموں نے تھوڑی دیر حملہ کیا اور یہ دیکھا کہ نہیں عباس سے جنگ کرنا تو آسان نہیں ہے، لہذا گھوڑے دوڑا دوڑا کے آگے جا کر انہی جھاڑیوں میں انہی درختوں کے پیچھے چھپنے لگے، اور جب وہاں سے ابوالفضل العباس گزرے اور وار ہوا، داہنا ہاتھ کٹا، داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد ایک مجاہد کا اگر جنگ میں داہنا ہاتھ کٹ جائے تو بہت کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن یہ علی کا لال تھا، یہ ابوالفضل عباس تھے، فوراً آواز دی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا دینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا ہے پھر بھی اپنے دین کی میں حمایت کرتا رہوں گا۔ ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، میں فرزند رسول اللہ کی، حسین ابن علی کی جو سچے ہیں، جو پاکیزہ ہیں، میں ان کی حمایت کرتا رہوں گا۔ لہذا مشکیزے کو چھپا کر بائیں ہاتھ سے جو جنگ ہو سکتی تھی وہ جنگ کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، ہاتھ کی پرواہ نہیں کی۔ ہمیں کوئی بھی زخم ہو جائے پرواہ ہوتی، لیکن مقصد بڑا ہو تو زخموں کی پرواہ نہیں رہ جاتی۔ یہاں ابوالفضل عباس کا مقصد بہت بڑا تھا کہ یہ ان بچوں کی پیاس کسی طرح بجھ جائے، لہذا اپنے درد کی پرواہ نہیں ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دور جب آگے بڑھے اور ایک اور تلوار چلی اور بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اللہ اکبر، بس مصائب کی یہی منزل تھی عزیزو، جب بایاں ہاتھ کٹ گیا، یہ تو میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن چونکہ آپ یہاں عزا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے نہیں سمجھ سکتے۔ کسی ایک مجاہد کا میدان جنگ میں دونوں ہاتھ کٹ جائے اور آقا تنہا ہو، بیویاں خیمے میں ہوں، سبھی کے سبھی شہید ہو چکے ہیں، انصار و احباب شہید ہو گئے، عباس کے دل پہ کیا گزر گئی، کیونکہ بغیر ہاتھ کے جنگ کیسے ہوگی، اور دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں تو اب جنگ کے زیادہ امکانات تو نہیں رہے گے۔ فقط مشکیزے کو سنبھالا اور مشکیزے کو اپنے دانتوں سے سنبھال کے سامنے گھوڑے پہ رکھا اور خود اپنے آپ کو گھوڑے پہ ڈال دیا کہ اب جتنے تیر بھی آئیں وہ میرے جسم میں پیوست ہوتے رہیں لیکن مشکیزہ محفوظ رہ جائے۔ لیکن ابھی تھوڑی دور اسی طرح چلے تھے کہ ظالموں نے ابوالفضل عباس سے زیادہ اسی مشکیزے کو نشانہ بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا۔ اللہ اکبر، ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا۔ مشکیزے میں تیر لگنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوا؟ اگر مشکیزے پہ آ کر تلوار لگ جاتی تو اتنا مشکل نہ ہوتی، کیونکہ پورا مشکیزہ کٹ جاتا اور سارا پانی ایک ساتھ گر جاتا، لیکن تیر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکیزے میں چھوٹا سا سوراخ ہوا اور سوراخ ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی گرنے لگا۔ یہ جب تھوڑا تھوڑا پانی گر رہا تھا ادھر ابوالفضل عباس کی جان بھی نکل رہی تھی، اس لیے کہ دل یہ چاہتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا پانی جو گر رہا ہے مشکیزے کے جو سوراخ ہے اسے پکڑ لیا جائے اور پکڑ کر سوراخ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے پانی روک دیا جائے۔ لیکن پکڑے تو کس چیز سے؟ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بار بار دل چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ اٹھے اور اٹھ کر مشکیزے کے سوراخ کو پکڑ لے، لیکن جب بھی ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اسی لیے دھیرے دھیرے مشکیزے سے سارا پانی گرتا چلا گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، سارا مشکیزہ بہہ گیا۔ حسرت بھری نگاہوں سے خیمے کی طرف دیکھا، اے میرے بچوں مجھے معاف کرنا، ہم تم تک پانی نہیں پہنچا سکے۔ مقتل میں واپس آئے، چاروں طرف سے حملے ہوئے، سر پہ گرز پڑا، فرزند ام البنین امیر المومنین کا لال گھوڑے سے زمین پہ آ رہا ہے، لیکن ہاتھ بھی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ٹیکے سلام ہو